بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا کوئی گورنر تھا، حاکم تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا، مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اس سے محبت و پیار کی باتیں کرتا، وہ بیوی اتنا اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی تھی۔ جب خاوند نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا۔ وہ بے وقوف آگے سے کہنے لگی کہ او جہنمی، پیچھے ہٹ، مجھے ہاتھ مت لگا۔ اب جب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق۔ اب رات گزر گئی۔ صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی، مگر مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ او جہنمی، پرے ہٹ، میں نے تو غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے گئی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے علماء کو بلایا۔ علماء کہنے لگے اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہذا یہ بات زبان زدیام بن گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا، مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا، وہ بھی اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ جی فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائیں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو، کوئی واقعہ ایسا سنائیں۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں، ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں جلدی میں اپنے دفتر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بہت اعلیٰ تھی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو لاک کر دیا، بند کر دیا۔ جب میں لاک لگا کر آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک بخت تھی اور پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا اے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے میدان محشر کا منظر آ گیا کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور میں نے تالا کھول دیا اور لڑکی سے کہا چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نے ایک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا، سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے؟
کہ آپ کہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ کہ جی قرآن مجید میں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے اور دعوت دینے والے کو نہیں کا جواب دے دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ اسی قسم کا ایک قصہ ہارون الرشید کا زبیدہ کے ساتھ بھی ہے۔